بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی مسائل کے جوابات، قسط 61، مرتبہ ظہیر احمد خان صاحب، انچارج شعبہ ریکارڈ، دفتر پی ایس، لندن۔ سوال: کینیڈا سے ایک دوست نے حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز سے دریافت کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ قربانی صرف حج کرنے والوں پر فرض ہے۔ میرا سوال ہے کہ اگر کوئی شخص حج پر نہ جائے اور قربانی کی استطاعت رکھتا ہو تو کیا اس پر قربانی فرض نہیں؟ حضور انور اید اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب مورخہ 9 جولائی سن 2022 کو اس سوال کا درج ذیل جواب عطا فرمایا۔ حضور نے فرمایا، عید الاضحیٰ کی قربانی کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی باقاعدگی کے ساتھ ہر سال عید الاضحیٰ کے موقع پر قربانی کیا کرتے تھے، خواہ آپ حج پر تشریف لے گئے ہوں یا آپ مدینہ میں ہی مقیم رہے ہوں، اور بعض اوقات آپ نے اپنی قربانی کے جانور مدینہ سے مکہ میں قربان کرنے کے لیے بھی کسی کے ساتھ بھجوائے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قربانی کے جانور میرے والد کے ساتھ مکہ بھجوائے، بحوالہ بخاری کتاب الحج۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے اور آپ نے ہر سال قربانی کی، بحوالہ سنن ترمذی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ بھی سنت تھی کہ آپ ایک سے زیادہ جانوروں کی بھی قربانی کیا کرتے تھے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنا چاہتے تو آپ 2 ایسے مینڈھے خریدتے جو موٹے سینگوں والے اور خصی ہوتے تھے۔ ان میں سے ایک آپ اپنی امت کی طرف سے اور دوسرا اپنے اور اپنے اہل خانہ کی طرف سے ذبح کرتے، بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھی مختلف مواقع پر قربانی کرنے کی تاکید فرمائی۔ چنانچہ حضرت مخنف بن سلیم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہر گھر کو ہر سال قربانی کرنی چاہیے، بحوالہ سنن ترمذی۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص توفیق کے باوجود قربانی نہ کرے وہ ہماری نماز کی جگہ کے قریب نہ آئے، بحوالہ سنن ابن ماجہ۔ علاوہ ازیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو یہ وصیت بھی فرمائی کہ وہ ہر سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کیا کریں، بحوالہ سنن ابی داؤد۔ ان روایات کے پیش نظر بعض فقہا نے، جن میں حضرت ابو حنیفہ رحمہ اللہ بھی شامل ہیں، عید الاضحیٰ کی قربانی کو واجب قرار دیا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بھی صاحب استطاعت کے لیے قربانی کو فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں ایک شخص کی عرضی پیش ہوئی کہ میں نے تھوڑی سی رقم ایک قربانی میں حصہ کے طور پر ڈال دی تھی، مگر ان لوگوں نے مجھے احمدی ہونے کے سبب اس حصہ سے خارج کر دیا ہے، کیا میں وہ رقم قادیان کے مسکین فنڈ میں دے دوں تو میری قربانی ہو جائے گی؟ اس پر فرمایا، قربانی تو قربانی کرنے سے ہی ہوتی ہے، مسکین فنڈ میں روپے دینے سے نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ رقم کافی ہے تو ایک بکرا قربانی کرو، اگر کم ہے اور زیادہ کی تم کو توفیق نہیں تو تم پر قربانی کا دینا فرض نہیں، بحوالہ بدر نمبر 7 جلد 6 مورخہ 14 فروری سن 1907۔ پس جو شخص قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہو اس پر فرض ہے کہ وہ حسب استطاعت قربانی کرے، اور جو قربانی کی طاقت نہیں رکھتا اس کے لیے قربانی فرض نہیں ہے۔ باقی جہاں تک حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے قربانی کے مسئلہ کے بارے میں جواب کا تعلق ہے، تو جس یوٹیوب کے کلپ کا آپ نے حوالہ دیا ہے، اس سارے جواب کو اگر آپ غور سے سنیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضور اس بات پر زور دے رہے ہیں کہ ایسے ممالک جہاں لوگ آسودہ حال ہیں اور انہیں سارا سال سہولت کے ساتھ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں میسر ہوتی ہیں، عید کی قربانیاں بھی اس سوچ کے ساتھ کہ خود اپنے ہاتھ سے قربانی کرنے سے زیادہ ثواب ہوگا،
صرف انہی امیر ممالک میں کر لی جائیں اور غریب ممالک کے لوگوں کو نظر انداز کر دیا جائے تو یہ بات قربانی کی روح کے خلاف ہے۔ ہاں، تبرک کے طور پر کچھ قربانیاں ان آسودہ حال ممالک میں کر لینی چاہیے، لیکن زیادہ قربانیاں غریب ممالک میں کر کے وہاں کے لوگوں کو عید کی خوشیوں میں شامل کرنے کی کوشش کرنا قربانی کی روح کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ حضور رحمہ اللہ نے اس سوال کے جواب میں کہ قربانی کے بارے میں اسلامی فلسفہ کی روشنی میں کیا یہ ضروری نہیں ہے کہ صاحب استطاعت آدمی خود قربانی کرے، نہ کہ کسی کو کہہ دے کہ میں پیسے بھیج دیتا ہوں، تم قربانی کر دینا، یہ کہاں تک درست ہے؟ فرمایا قربانی کا جہاں تک تعلق ہے، قربانی جو فرض ہے وہ صرف حاجیوں کے لیے حج کے موقع پر ارض حرم میں فرض ہے۔ باقیوں کے لیے قرآن کریم نے کہیں قربانی کی فرضیت کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس لیے وہ حج کی قربانی کی تائید میں ثواب لینے کی خاطر کرتے ہیں، اور ثواب لینے کی خاطر ثواب کے مفہوم کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اپنے ہاتھ سے چھری چلا دیں ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ پہلے ہی گوشت کھا کھا کر پاگل ہوئے جا رہے ہیں، میڈ کاؤ ڈیزیز عام ہو گئی ہے، اور جہاں غریب مسلمان بھوکا مر رہا ہے یا افریقن بھوکا مر رہا ہے، وہاں قربانی نہ کروائیں کہ مجھے ثواب مل جائے۔ تو ثواب ملے گا یا عذاب ملے گا؟ تبرکن کچھ قربانی اگر انسان شوق کے جذبہ سے یہاں بھی کر دے، میں اس کے خلاف نہیں کہتا، مگر ایسے ملکوں میں بہتر ہے مسلمان کے لیے کہ اپنے غریب ملکوں میں اپنے بھائیوں کی خاطر جن کو سال میں ایک دفعہ بھی گوشت نصیب نہیں ہوتا، سوائے اس کے قربانی کے دن کچھ مل جائے، وہاں قربانیاں کروائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قرآن کریم کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ کو نہ قربانیوں کا گوشت ملنا ہے اور نہ خون ملنا ہے، تمہارے دل کا تقوی ملے گا۔ پس اگر تقوی کے ساتھ آپ دوسرے ملک میں قربانی کرائیں تو تقوی تو خدا کو پہنچ جائے گا، جزا تقوی کی ملنی ہے نہ کہ گوشت کی ملنی ہے۔ بہوالا مجلس سوال و جواب مورخہ 27 اپریل 1997۔ سوال: کینیڈا ہی سے ایک دوست نے حضور انور عید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کی خدمت میں تحریر کیا کہ حضرت خلیفۃ المسیح اور رابع رحمہ اللہ نے ایک مجلس سوال و جواب میں فرمایا تھا کہ حضرت ابو طالب کے مشرک ہونے کا کوئی ثبوت نہیں اور نہ ان کے مسلمان ہونے کا کوئی ثبوت ہے۔ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن ان کو مشرک اور جہنمی کہنا گناہ ہے، جبکہ صحیح بخاری کی ایک حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت ابو طالب کے ٹخنوں تک آگ پہنچے گی جس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ ان دونوں باتوں میں تضاد لگتا ہے، اس بارے میں رہنمائی کی درخواست ہے۔ حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے اپنے مکتوب 19 جولائی سن 2022 میں اس سوال کے متعلق درج ذیل ہدایات فرمائیں۔ حضور عید اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ بالکل درست ہے کہ حضرت ابو طالب کے مشرک ہونے کا کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور یہ بھی درست ہے کہ حضرت ابو طالب نے غیر معمولی طور پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد اور حمایت کی۔ چنانچہ شیب ابی طالب میں محصور رہنے کا تکلیف دہ زمانہ ہو یا مشرکین مکہ کی پرزور مخالفت ہو، کسی موقع پر بھی آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کفار مکہ کی طرف سے ہونے والی مخالفت اور حضرت ابو طالب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی حمایت کے ایک واقعہ کا ذکر کرتے ہوئے حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، جب یہ آیتیں اتریں کہ مشرکین رجس ہیں، پلید ہیں، شر البریہ ہیں، سفہاء ہیں اور ذریت شیطان ہیں، اور ان کے معبود وقود النار اور حزب جہنم ہیں، تو ابو طالب نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا کر کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب تیری دشنام دہی سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھ کو ہلاک کریں، اور ساتھ ہی مجھ کو بھی۔ تو نے ان کے عقل مندوں کو صفیہ قرار دیا اور ان کے بزرگوں کو شر البریہ کہا، اور ان کے قابل تعظیم معبودوں کا نام ہیزم، جہنم اور وقود النار رکھا، اور عام طور پر ان سب کو رجس اور ذریت شیطان اور پلید ٹھہرایا۔ میں تجھے خیر خواہی کی راہ سے کہتا ہوں کہ اپنی زبان کو تھام اور دشنام دہی سے باز آ جا، ورنہ میں قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں کہا
کہ اے چچا، یہ دشنام دہی نہیں ہے بلکہ اظہار واقعہ اور نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو کام ہے جس کے لیے میں بھیجا گیا ہوں۔ اگر اس سے مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اس راہ میں وقف ہے، میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا۔ اور اے چچا، اگر تجھے اپنی کمزوری اور اپنی تکلیف کا خیال ہے تو مجھے پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جا۔ بخدا مجھے تیری کچھ بھی حاجت نہیں، میں احکام الہی کے پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں گا۔ مجھے اپنے مولا کے احکام جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ بخدا اگر میں اس راہ میں مارا جاؤں تو چاہتا ہوں کہ پھر بار بار زندہ ہو کر ہمیشہ اسی راہ میں مرتا رہوں۔ یہ خوف کی جگہ نہیں بلکہ مجھے اس میں بے انتہا لذت ہے کہ اس کی راہ میں دکھ اٹھاؤں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر کر رہے تھے اور چہرہ پر سچائی اور نورانیت سے بھری ہوئی رقت نمایاں ہو رہی تھی۔ اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یہ تقریر ختم کر چکے تو حق کی روشنی دیکھ کر بے اختیار ابو طالب کے آنسو جاری ہو گئے اور کہا کہ میں تیری اس اعلیٰ حالت سے بے خبر تھا، تو اور ہی رنگ میں اور ہی شان میں ہے، جا اپنے کام میں لگا رہے، جب تک میں زندہ ہوں، جہاں تک میری طاقت ہے میں تیرا ساتھ دوں گا۔ یہ سب مضمون ابو طالب کے قصہ کا اگرچہ کتابوں میں درج ہے، مگر یہ تمام عبارت الہامی ہے جو خدا تعالیٰ نے اس عاجز کے دل پر نازل کی، صرف کوئی فقرہ تشریح کے لیے اس عاجز کی طرف سے ہے۔ اس الہامی عبارت سے ابو طالب کی ہمدردی اور دل سوزی ظاہر ہے، لیکن بکمال یقین سے یہ بات ثابت ہے کہ یہ ہمدردی پیچھے سے انوار نبوت اور آثار استقامت دیکھ کر پیدا ہوئی تھی۔ بحوالہ ازالہ اوہام، روحانی خزائن، جلد 3، صفحہ 110۔ پس حضرت ابو طالب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انتہائی درجہ کی حمایت کی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر وہ اپنی قوم کی مخالفت اٹھانے کو بھی تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنی قوم کے دین کو نہیں چھوڑا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اصرار کے باوجود کلمہ پڑھ کر توحید کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ چنانچہ رؤسائے مکہ کی شکایت پر حضرت ابو طالب کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کام سے باز آنے کی تلقین کرنے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب پر حضرت ابو طالب کی طرف سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت کے اعلان کا واقعہ کا ذکر کر کے حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ تحریر فرماتے ہیں، ابو طالب کے اس جواب کی اہمیت کا پورا اندازہ وہ لوگ نہیں کر سکتے جو تاریخ سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ایک اور واقعہ کو نہیں جانتے، جس سے ابو طالب کی قلبی کیفیت کا پتہ چلتا ہے اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ انہیں اپنی قوم سے کتنی محبت تھی۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو چونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے بہت ہی محبت تھی، ان کی قربانیوں اور حسن سلوک کی وجہ سے، اس لیے آپ کو سخت دکھ تھا کہ آپ مسلمان ہوئے بغیر مر رہے ہیں۔ آپ کبھی ان کے دائیں جاتے اور کبھی بائیں اور کہتے کہ اے چچا، اب موت کا وقت قریب ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ دیجئے، مگر ابو طالب خاموش رہے اور کچھ جواب نہ دیا۔ آخر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اصرار کیا، آپ پر رقت طاری تھی اور آپ بار بار کہتے تھے کہ اے چچا، ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ میں خدا کے حضور کہہ سکوں کہ آپ نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ابو طالب نے آخر میں یہی جواب دیا کہ میں اپنی قوم کے دین کو نہیں چھوڑ سکتا۔ گویا ان کو اپنی قوم سے اتنی محبت تھی کہ وہ اس کے بغیر جنت میں بھی جانا نہ چاہتے تھے۔ اسی قوم سے اس قدر شدید محبت رکھنے والے شخص پر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہادرانہ جواب کا یہ اثر ہوا کہ اس نے کہہ دیا کہ اچھا، اگر قوم مجھے چھوڑتی ہے تو چھوڑ دے، میں آپ کو نہیں چھوڑوں گا۔ بحوالہ خطبات محمود، جلد 17۔ بس ایک طرف تو حضرت ابو طالب نے اپنے آخری سانسوں تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، لیکن دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دین کو سچا جانتے ہوئے بھی انہوں نے کلمہ پڑھ کر توحید کا اقرار کرنے سے انکار کر دیا۔ اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف کو سامنے رکھتے ہوئے
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو طالب کے بارے میں فرمایا کہ امید ہے کہ قیامت کے دن انہیں میری شفاعت کچھ نفع دے گی، کہ وہ آگ کے درمیانے درجہ میں کر دیے جائیں گے کہ آگ ان کے ٹخنوں تک پہنچے گی، جس سے ان کا دماغ کھولنے لگے گا۔ اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے سب سے نچلے درجہ میں ہوتے۔ بحوالہ صحیح بخاری۔ دوزخ کے بارے میں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ، جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم میں صراحت موجود ہے، ایک ہسپتال کی مانند ہے، اور گناہ گاروں کو اس میں علاج کے لیے بھیجا جائے گا۔ اب ہسپتال میں کینسر کا علاج کروانے والے مریض بھی جاتے ہیں، اور چھوٹے موٹے زخم کی مرہم پٹی کروانے والا شخص بھی جاتا ہے۔ بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کا بھی یہی مطلب ہے کہ جس طرح دوسرے مخالفین اسلام، جنہوں نے اسلام کی مخالفت اور اسے نابود کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا اور اس کی دشمنی میں اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگایا، ان کا جہنم میں جانا ایسا ہی ہوگا جس طرح کہ ایک موذی مرض میں مبتلا انسان ہسپتال میں جاتا ہے اور ایک لمبے عرصہ کے لیے اس میں رہتا ہے، اور حضرت ابو طالب کا جہنم میں جانا ایسا ہی ہوگا جس طرح ایک چھوٹے سے زخم کی مرہم پٹی کروانے والا شخص ہسپتال میں جاتا ہے اور مرہم پٹی کروا کر گھر واپس آ جاتا ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ تعالیٰ سورہ توبہ کی آیت 113 اور 114 کی تشریح میں مشرکین کی اقسام بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر مشرک کے متعلق یہ حکم نہیں ہے۔ بعض مشرک نادانی اور رسم و رواج کے تابع شرک بھی کرتے ہیں، اللہ کا خوف بھی رکھتے ہیں، اللہ کی دشمنی نہیں کرتے۔ چنانچہ ہندوؤں میں بکثرت ایسی مثالیں ہیں کہ ویسے مشرک کہلائیں گے لیکن خدا کا خوف رکھنے والے ہیں، دعاؤں کی تحریک کرتے ہیں اور مومن ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت میں بھی کثرت سے ایسے ہندو آتے تھے جو آپ کو نیک سمجھتے تھے اور آپ کا تعلق باللہ ان پر واضح اور روشن تھا، اس لیے چونکہ وہ آپ کی سچی خوابوں کے پورا ہونے اور بعض الہامات کے پورا ہونے کے گواہ بھی تھے، آپ سے دعائیں کراتے تھے اور آپ دعائیں کرتے تھے۔ میرے پاس ہندوستان سے کثرت سے خط آتے ہیں، جوں جوں جماعت کا تعارف پھیل رہا ہے اور بعض ہندو ٹیلی ویژن کے ذریعہ رابطہ کر کے لکھتے ہیں کہ ہمارا تاثر ہے کہ آپ کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہمارے لیے بھی دعائیں کریں۔ تو مشرکوں کی قسمیں ہیں، بعض وہ ہیں جو شرک پر پختہ ہو کر پھر توحید کے دشمن بن جاتے ہیں، ان کے لیے قطعی منع ہے کوئی دعا نہیں کرنی، استغفار نہیں کرنا، اور میرے نزدیک ان آیات میں اس مضمون کو کھول دیا گیا ہے۔ فرمایا ہے ان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ مشرکوں کے لیے استغفار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَى مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ، خواہ وہ ان کے قریبی ہی کیوں نہ ہوں، بعد اس کے کہ ان پر روشن ہو چکا ہو کہ وہ جہنمی ہے۔ شرک تو ان کا واضح تھا، بعد میں تبین کس چیز کا ہوا ہے؟ ایسے لوگ تو معروف مشرک تھے، بیٹوں کو نہیں پتا تھا کہ وہ مشرک ہیں، تو دعا کب روکتے ہیں وہ؟ من بعد ما تبین لہم، جب یہ بات ان پر خوب کھل جائے کہ وہ اصحاب جہنم ہیں۔ عام طور پر یہی سمجھا جاتا ہے کہ مشرک تو جہنم میں جائے گا، لیکن مشرک جو مومن ہو جائے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ کسی پر یہ بات کیسے کھل جائے گی کہ وہ جہنمی ہے؟ اس کے سمجھنے کا طریق یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے دی ہے، وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا أَنْ مَوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ، اور ابراہیم کا استغفار اپنے باپ کے لیے صرف اس وجہ سے تھا کہ اس نے اس سے ایک وعدہ کیا تھا۔ مشرک جانتے ہوئے باپ سے وعدہ کر لیا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا کرنے کی اجازت بھی دے دی، اور اس وقت تک خاموش رہا جب تک حضرت ابراہیم نے اپنا وعدہ پورا نہ کر لیا۔ پھر جب خدا تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ، کہ یہ شخص صرف مشرک نہیں بلکہ اللہ کا دشمن ہے، تو مشرک جو توحید سے دشمنی کرے اس کا حال اور ہے، اور وہ مشرک جو سادہ لوح نیک مزاج ہے مگر اپنے ماں باپ کے پیچھے شرک میں مبتلا ہے، اس کا ایک تو یہ فرق ہے کہ اگر وہ اپنی زندگی میں دعاؤں کی درخواست کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرنا جائز ہے،
منع نہیں ہے۔ اس آیت کے مفہوم سے یہ بات کھلتی ہے۔ دوسرے، اس کا جہنمی ہونا قطعی نہیں ہوتا۔ جو مشرک خدا کا دشمن ہو جائے وہ جہنمی ہے، اور وہ مشرک جو خدا کا دشمن نہ ہو اور رسماً شرک کر رہا ہے اس کے لیے امکان موجود ہیں۔ ایک اور پہلو یہ بھی ہے کہ اگر شرک کے مضمون کو دینی ناموں سے الگ کر کے آپ دیکھیں، یعنی مسلمان، ہندو، یہودی، عیسائی، تو بہت سے ایسے مسلمان ہیں جو شرک کرتے ہیں اور کھلم کھلا شرک کرتے ہیں، لیکن اللہ کے دشمن نہیں ہیں۔ اس لیے ان کی نماز جنازہ بھی پڑھی جاتی ہے، ان کے لیے استغفار بھی کی جاتی ہے۔ اب آپ ملتان ہی چلے جائیں تو وہاں اتنی قبروں کی پوجا ہوتی ہے کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کا ملک ہے یا ہندوؤں کا ملک ہے۔ اور اسی طرح عیسائیوں میں بھی اہل کتاب بھی کہلاتے ہیں اور شرک بھی کرتے ہیں، اور شرک کے باوجود ان سے وہ تعلقات پھر بھی جائز ہیں جو قرآن کریم نے اہل کتاب کے لیے جائز قرار دیے ہیں۔ تو ان دو آیات کی روشنی میں یہی سمجھتا ہوں۔ باقی فقہا کا جو بھی موقف ہو کہ وہ دعا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے اسے بے تردد پڑھنا چاہیے، ہاں کوئی ایسے بریلویوں سے نکل کر آیا ہو جو جانتا ہے کہ وہ مردوں سے مانگنے والا اور داتاؤں کے سامنے سجدے کرنے والے ہیں، کیونکہ خدا تعالیٰ نے ساتھ یہ شرط رکھ دی ہے کہ ان کا اللہ کا دشمن ہونا، توحید سے نفرت کرنا یہ ثابت ہو جائے تو پھر اس کے بعد تمہارے لیے جواز نہیں کہ کوئی دعا کرو۔ لیکن یہ سارے لوگ اپنے آپ کو ساتھ ساتھ مواحد بھی کہہ رہے ہوں، خدا کو ایک بھی مانتے ہیں اور دوسری طرف سے شرک بھی شروع کر دیتے ہیں، تو یہ مشکوک لوگ ہیں۔ ان کے حق میں وہ دعا جو نماز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے وہ کرنے میں کوئی ممانعت نہیں ہے۔ ہاں اگر ایسا شخص ہو جس کو پتہ ہو کہ میرے ماں باپ شرک میں صف اول کے لوگ ہیں اور توحید کے دشمن ہیں، تو وہاں میں یہی سمجھتا ہوں کہ اس دعا پہ آ کے اسے رک جانا چاہیے، کیونکہ وہاں وہ دعا قرآن کریم کے ایک واضح حکم سے متصادم ہوگی۔ بس ایسا شخص اس دعا کے بغیر بھی نماز مکمل کر لے گا۔ آدمی ربنا اغفر لی وللمؤمنین کہہ سکتا ہے۔ بہرحال یہ ایسا مسئلہ ہے جس میں اختلاف جو مرضی کرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ میں نے بات کھول دی ہے کہ میرے نزدیک تو کسی مسلمان کے لیے ان حالات میں کہ اس کو پتہ ہو کہ ماں باپ مشرکانہ حرکتیں کرتے تھے، یا ہندو بھی جو نیک ہوں اور خدا پرست ہوں مگر شرک میں پیدا ہوئے اس لیے مسلمان بننے کی توفیق نہ ملی، ان کے لیے بھی استغفار جائز ہے۔ بحوالہ ترجمۃ القرآن کلاس حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ، سورہ توبہ آیت 113 تا 122۔ پس حضرت ابو طالب اگرچہ شرک کے زمانہ میں پیدا ہوئے اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوشش اور خواہش کے باوجود توحید کا اقرار نہیں کیا، لیکن وہ ایسے شرک میں مبتلا نہیں تھے جس شرک میں وہ مشرکین مبتلا تھے، جو توحید اور خدا تعالیٰ کے دشمن تھے اور کھلم کھلا شرک کا اظہار کرتے تھے، اور خدا تعالیٰ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں دن رات کمر بستہ تھے۔ اس لیے حضرت ابو طالب اپنی نیک فطرت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد اور حمایت کرنے کی وجہ سے نیز قیامت کے روز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کی بدولت خدا تعالیٰ کے دشمن مشرکین کی طرح نہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور نہ ہی لمبا عرصہ جہنم میں رہیں گے۔ ہاں کچھ وقت کے لیے جس طرح ایک معمولی بیماری کا شکار علاج کے لیے کچھ وقت کے لیے ہسپتال جاتا ہے، حضرت ابو طالب کو بھی اسی طرح کچھ وقت کے لیے علاج کے لیے جہنم کی آگ کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اسی حقیقت کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں بیان کیا گیا ہے۔ آواز مرزا عمران احسن۔